آج ماہ سفر المظفر کی 21 تاریخ ہے اور یہ تیسرے بدھ کا دن ہے، اور کل 22 تاریخ ہے اور چوتھی جمعرات کا دن ہے۔ جو بندہ بھی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ ایک مٹھی چاول کے دانوں کو لے، ایک مٹھی چاول کے دانوں کو لے اس پر یہ خاص عمل، ایک آیت ہے اللہ پاک کی لاڈلی جس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ الف لام میم یہ بھی آیت ہے، اور اس کے معنی اور حقیقت کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر کوئی اس کا یہ ضرور جانتا ہے کہ اس میں بڑے عظیم و شان راز اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ آج ایک مٹھی چاول کے دانے لینے ہیں، بے شک ٹوٹا چاول لیں، لیکن چاول کے دانوں پر آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین آپ پر رحمتیں نازل فرما دے گا، آپ پر نظر کرم فرما دے گا، آپ پر نظر رحمت فرما دے گا۔ یعنی آج جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ رہے ہیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 کروڑ مانگ لوں، کیونکہ آج اللہ پاک سے مانگنے کا دن ہے۔ آج اپنی من کی مرادیں پوری کروانے کا دن ہے، اپنی غربت اور غریبی کو ختم کروانے کا دن ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگوں کا نصیب کھل جائے گا، آپ لوگوں کا نصیب بدل جائے گا۔ آج رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کامیابیاں مانگو گے کامیابیاں ملیں گی۔ آج اگر کروڑوں کی خواہش بھی رکھتے ہو نا، تو بھی اس تسبیح، اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لو۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی خواہشات، آپ کی اللہ والوں تمام کی تمام خواہشات سب پوری ہو جائیں گی، کیونکہ دوستوں یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ بے پناہ کا لاڈلا ہے، یہ رب کا خاص وظیفہ ہے، یہ رب العالمین کو راضی کرنے کا خاص عمل ہے۔ کیونکہ اللہ والوں یہ آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ والوں یہ وہ کلمات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہی ارشاد فرما دیا کہ اگر یونس ان کلمات کو نہیں پڑھتا تو ہم اسے روز محشر مچھلی کے پیٹ سے ہی نکالتے۔ تو یعنی جتنی بڑی مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہو، آپ ان کلمات کو پڑھو، رب آپ کو ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے نکال دے گا۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ اور ایک مٹھی چاول کے دانے آپ لوگوں نے لینے ہیں، ان پر الف لام میم کا وظیفہ اور اس خاص آیت کا عمل پڑھنا ہے۔ اللہ والو ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ ہر ایک بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے، کیونکہ یہ تسبیح پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ تو یہ عمل خود بھی پڑھیں ثواب کی نیت سے، دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 21 اور 22 تاریخ، تیسری جمعرات، اللہ والوں تیسرا بدھ یا پھر چوتھی جمعرات کا دن آ جائے تو یہ عمل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ یعنی آج جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ تو آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ اس لیے آج یہ تسبیح پڑھنا ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ عمل چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی جب موقع ملے، جب وقت ملے، آپ اس تسبیح، اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس طریقے کے وظیفے کوئی نہیں بتاتا، لیکن میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اس لیے آج وہ عمل، وہ وظیفہ اور وہ ترتیب لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھتے ہی آپ کا نصیب بدل دیا جائے گا۔ تو اللہ والوں یہ عمل خود بھی پڑھیں ثواب کی نیت سے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ سفر المظفر کی 21 اور 22 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی
بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ الگ ہیں۔ بس آج یہ عمل ماہ سفر کی
21 तारीख को पढ़ लो या 22 को, तीसरे बुध या चौथी जुमेरात को पढ़ लो, आप लोगों को फायदे मिलेंगे और बेशुमार के फायदे मिलेंगे। इतना फायदा मिलेगा कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। तो मेरी माओ मेरी बहनों, लाजमी ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफा आप लोग खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये तस्बीह आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए है, आपके रास्ते की तमाम रुकावटों को हटाने के लिए है। इसलिए ये अमल पढ़ें। बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें, तंगदस्त हैं तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें, बे औलाद साहिब औलाद होना चाहते हैं तो पढ़ लें। अल्लाह वालों, तमाम मुश्किलात परेशानियों के खात्मे के लिए ये अमल आप लोग पढ़ सकते हैं। 1 गिलास पानी का जरूर रखिएगा और 1 मुट्ठी चावल या चीनी यानी सदके के लिए कुछ रखना जरूरी है। रब की राह में सदका करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह वालों सदके से आपके गुनाह भी माफ होंगे, रब भी राजी हो जाएगा और रब राजी होगा तो खुद ब खुद आपकी बन किस्मत के ताले खुलने लग जाएंगे। नजर बद जादू जिन्नात के लिए पानी रखें, पानी पे दम करके पी लें, इंशाअल्लाह जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां जलकर राख हो जाएंगी। अब अपने खास मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, अल्लाह वालों, 1 मुट्ठी भर चावल या चीनी जो भी आप लोगों ने लिया है उसको आप लोग अपने सामने रख लें, कटोरी में रख लें और कोशिश करें कि बावजू हो और सीना आपका खाने काबा की तरफ, यानी जिस तरफ हम लोग खड़े होकर नमाज अदा करते हैं उसी तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। और जिस हालत में अत्तहियात पढ़ते हैं, अगर उस हाल में बैठ के पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। 1 मुट्ठी भर चावल या चीनी जो भी ली है साफ सुथरी हो, एक बार चेक कर लें, कोई कंकर वगैरह या कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि चावल साबुत लें या टूटा चावल लें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। चावल को पकाकर इस्तेमाल करें या फिर जो है वो कच्चे चावल लेकर अमल करें, आपकी अपनी मर्जी है। दोनों सूरतों में वजीफा हो जाएगा। बस बताई गई जगह पर रखना है, जो इंशाअल्लाह आपको एंड में बताऊंगा। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये 2 हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की जात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह या मोहम्मद 1 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाए, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो गई है। समझ लीजिएगा आपके करीब फरिश्ता मुकर्रर है। अब आप जो मांगेंगे रब्बे काबा की जात आपको इनामात से मालामाल फरमा देगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शिश का एक ऐसा जरिया बनाने का मुस्तनद वजीफा, एक ऐसा राज आपके हवाले कर रहा हूँ कि अब रब राजी है। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। अब फौरी तौर पर आप लोगों ने दूसरा अमल करना है।
اللہ والوں پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پڑلے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پڑلے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں
الف لام میم کا عمل وظیفہ پڑھنا ہے. الف لام میم کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں, ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا, لیکن آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا بھگا بھگا کر مت دیکھا کریں, کیونکہ جب کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ والوں آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کلام سے اکتا جائیں گے تو اللہ والوں پھر رب العالمین بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا. اس لیے کہتا ہوں احترام بہت ضروری ہے. تو اللہ والوں آپ نے آخر میں الف لام میم پڑھنا ہے, اور یہ بڑے ہی خاص اور انمول آیات ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں, یہ وہ کلمات ہیں جس سے آپ لوگ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب العالمین آپ کی تمام حاضریوں کو قبول و منظور فرمائیں گے, اور ہر دعا کو مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور فرمائیں گے. چاول پہ دیکھیں یہ عمل پڑھا جائے گا, جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, چاول جو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ نے دم کرنا ہوگا. اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں. الف لام میم یہ ایک بار ہو گیا, الف لام میم یہ 2 بار ہو گیا, الف لام میم یہ دیکھیں 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے, اور چاولوں پر پھونک مار دیں, چاولوں پر دم کر دیں. اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا, تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا, یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے کر لیا, دعا آپ لوگوں نے جو ہے وہ اب مانگنی ہے اچھے انداز میں. دیکھیں وظیفہ پڑھنا ایک الگ بات ہے, لیکن دعا کے بغیر تو کہتے ہیں نمازیں قبول نہیں ہوتی, کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا اللہ پاک سے رابطے کا ذریعہ ہے. دیکھیں محنت آپ لوگوں نے کر لی ہے, اب رب سے مانگیں. پہلے تو پانی جو آپ نے دم کرا اس پانی کو پی جائیں تاکہ آپ کے جسم میں اس پورے عمل کی روحانیت ہو جائے, اور پھر اب آپ لوگ مانگنا شروع کریں. جو صدقے کے لیے رکھتا ہے اس کو بعد میں پرندوں کو ڈال دیجئے گا, انشاءاللہ رب آپ کے صدقے کو بھی قبول فرما لے گا. دعا اچھے انداز میں مانگیں, رب سے آپ لوگوں کو جتنا مانگنا ہے مانگیں. یہ ماہ سفر کی 21 اور 22 تاریخ ہمارے لیے کسی رحمت سے کم نہیں. تو دوستوں یہ عمل خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو یہ بتائیں. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائیں. چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.